وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 46 اور 47. آج کا موضوع، کیا ظالم لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے. اسے چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 46 ہے، لیکن آیت نمبر 45 کا آخری حصہ تھوڑا سا ہم اس پہ دوبارہ غور و خوض کریں گے. مضمون بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظالم ٹھہرے، تو قیامت کے دن جب دوزخ کے روبرو ان کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ انتہائی ذلت کی حالت میں ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی، نگاہیں اوپر نہیں اٹھ رہی، نگاہیں ان کی اوپر نہیں اٹھ رہی ہوں گی اور وہ چھپی چھپی ترچی نگاہوں سے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے ہوں گے. اور ایمان والے اس دن کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے نقصان میں پڑ گئے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. ایک اس میں سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اس بارے میں کہ خسروا انفسہم و اہلیہم، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. حضور فرماتے ہیں کہ صحبت اپنی رکھو، اچھی رکھو، صحبت اپنی اچھی رکھو. المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان اپنے جو دوست ہے اس کے دین پر ہوتا ہے، اس کی طریقے پہ ہوتا ہے. اور بس تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ یہ دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے. تو ایک بات جو ہے سامعین کرام جو سمجھ میں آتی ہے کہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. اچھی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں اور اچھے لوگوں سے اپنی صحبت بنائیں. اللہ والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں
اور یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کے بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی دل میں رکھو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مل جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، مع کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور نشست و برخاست جو ہے وہ شروع کر دیں اچھے لوگوں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ہمیں ہدایت ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، ورنہ یہ جو گھر والے ہیں یہ عموماً اپنے سارے گھر والوں کو لے کے چلے جاتے ہیں جہنم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا عام طور پہ سربراہ ہوتا ہے مرد، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حیثیت تو دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی جس نظریے کو بھی اپنا لیتے ہیں اسی کو حق جانتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، خواہ وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں۔ خواتین بھی مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ہیں، لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مرد ہیں تو عام طور پہ وہ چونکہ بیوی تو بھی یہ سب دنیا داری کا معاملہ ہے، ہم سب تقریباً دنیا دار لوگ ہیں، دنیا پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا ہی کے خواب ہم نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، تو بہرحال یہ سب اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے اور اپنی دوستیاں جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بنانی چاہیے۔ اب اس میں ایک جو جملہ رہ گیا تھا، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے۔ یہ ایک دوسری غلط فہمی لگ گئی ہے ہمیں سامعین اکرام کہ زبان سے کلمہ پڑھ کے جو ہے ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ پھر تمام انعامات جو رسول کے سچے امتیوں کے لیے مختص ہیں اس کو بھی اپنے آپ کا مستحق قرار دینے لگتے ہیں۔ تو یہ انداز فکر درست نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ظلم کا ایک وتیرہ، ایک عادت اپنا لی ہے۔ اللہ کی ہدایت سے، یعنی میں آپ کو کہوں کہ ہم نے منہ موڑ لیا ہے اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی توحید سے، اور روز قیامت کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسی باتیں ہیں جو تھوڑی سی مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ بوجھ سے کام لیں تو یہ ہمیں سچی معلوم ہوں گی، لیکن ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھی ہیں مومنانہ صفات جو ہیں، اس میں سے جو مومنوں کی بڑی صفت ہے اچھی، والذین استجابوا لربہم، یہ لوگ اپنے رب کی باتوں کو مانتے ہیں، استجابوا جواب دیتے ہیں یعنی مانتے ہیں، یعنی اطاعت کرتے ہیں اپنے رب کی۔ بہرحال میں ظالمین کی بات کر رہا ہوں، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، کوشش میں کر رہا ہوں کہ یہ سمجھانے کی اپنے آپ کو بھی کہ جو لوگ ظالم ہیں، یہ آیت سچی ہے، اب یا تو ہم ظالم ہیں یا نہیں ہیں چلیں اس طریقے سے دیکھ لیں اور سوچ لیں، یا تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ نہیں کر رہے تو دوزخ کے مستحق تو ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، یعنی جو لوگ اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہے، جو لوگ جنہوں نے رب کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، مال و جان سے وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ تو ظالم نہیں ہے۔ اب ظالم کا یہ مطلب یہاں جو مطلب بیان ہو رہا ہے وہ آپ کیوں نہیں لیتے، اور پھر کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہے؟ عذاب مقیم یہاں تو بالکل خبردار کہا جا رہا ہے، الا مطلب خبردار، جان لو ظالم جو ہے وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہمارا رویہ جو ہے وہ ظلم کا ہے یا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک صورت ہے، اور یا ہم میں سے ایک شخص یا تو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی منزل ہے اور اللہ کے راستے پر وہ چل رہا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دنیا اس کی منزل ہے۔ ذرا غور سے سنیں یہ بات، دنیا پھر اس کی منزل ہے، غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، دنیا پر دھوکہ کھا لیا ہے،
دنیا ہی کی کامیابی اور ناکامی کو اس نے اپنی کامیابی اور ناکامی سمجھ لیا ہے، اور یہ دنیا دار ہے، اور دنیا دار شخص ظالم ہوتے ہیں سامنے کرام۔ ایک دیندار ہوتا ہے، ایک دنیا دار ہوتا ہے۔ دنیا داری جو ہے یہ تو شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے۔ مشرک جو ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے، کافر جو ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے۔ مومن تو دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ والا ہوتا ہے، وہ تو دین والا ہوتا ہے، وہ تو آخرت والے ہوتے ہیں، وہ تو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ تو۔ لیکن ظالم جو ہے، ظالم کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، تو بہرحال اسی معنی میں آپ لیں۔ ظالم کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا جس نے، اور کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے لیکن دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، اور آخرت اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، اپنے اللہ کو بھی بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، اور پھر دنیا کی طرف سارا رخ کر لیا۔ ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو آپ نگاہیں دوڑائیں آپ کو وہ ریڑیوان بھی مل جائے گا جس کے یعنی جو صرف دنیا ہی کی طرف وہ ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے ریڑی چلاتا رہتا ہے اپنی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا چیز ہے۔ پھر آپ اپنے اشرافیہ کو دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے اسکالرز اور یہ اور وہ، اور یہ سارے لوگ جو ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم کا انہوں نے رویہ اختیار کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ تو بہرحال سامعین کرام، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم جو ہیں وہ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ اچھا، وہاں کیا حال ہوگا ان کا؟ یعنی جب آخرت میں یہ پہنچیں گے، وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ جو ان کی اللہ کے سوا مدد کر سکے، یعنی اللہ کے سوا ان کے اور کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں۔ اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے بھی کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان کا دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں، ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا کہ جو ان کو بچا لے۔ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا۔ سامعین کرام، یہ بھی دوزخ کا معاملات ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے اور کافروں کا نہیں ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی، بالکل واضح طور پہ ہے۔ دنیا تو پھر بھی ایک مہلت کا وقت ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ لیکن آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی میرے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اب ہم نے جو توقعات بنا لی ہیں بخشش کی اور اس کی اور اس کی، تو وہ ساری فضول ہیں سامعین کرام۔ ایسے لوگوں نے، ظالم لوگوں نے جو اللہ سے توقعات باندھ لی ہیں، یہ شخص بہت بے وقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ میں آپ کو وہ حدیث سنا بھی دیتا ہوں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، معاف کر دے گا، کیا بگڑتا ہے اس کا؟ تو یہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پہ فرما رہے ہیں، ہم نے تو بہت سے اپنے لیے حمایتی ڈھونڈ لیے نا،
فلاں حمایت کرے گا، فلاں سفارش کرے گا، فلاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ تو ما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جو اللہ کے قانون کے مطابق گمراہی اختیار کر لے، فما لہ من سبیل، اب اس کے لیے نجات کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور لیکن سامعین کرام، اتنی اہمیت جتنی اہمیت ان آیات کو دینی چاہیے ہم نہیں دیتے، بلکہ ہم تو اپنے آپ کو ظالم سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی ظالموں کی فہرست سے، ظالم، کافر، منافق، مشرک، اس کی فہرست سے تو ہم پاک ہیں، اور مومن تو مومنانہ صفات بھی پائی نہیں جاتی ہم میں۔ یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے نا، یعنی وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر مومنانہ صفات بھی آپ میں نہیں پائی جاتی، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کے قانون کو اپنا قانون نہیں بناتے، اپنی زندگی میں زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتے، اور پھر دیگر تمام صفات سے بھی آپ انکاری ہیں کہ نہیں میں تو نہ ظالم ہوں نہ مشرک ہوں۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات رویوں کی ہوتی ہے سامعین کرام۔ آپ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے پر آپ کی موت آئے گی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی پر تمہاری موت آئے گی، اور جس پر تمہاری موت آئے گی اسی پر تم وہ ہوگے، اٹھائے جاؤ گے۔ تو ساری زندگی تو ہم نے غیر اللہ کی لیے گزار دی ہے۔ غیر اللہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفسانی خواہشات ہیں، آپ کی خدا ہیں، آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اور بہت سے معبود ہیں۔ تو لیکن یہ بات جو ہے ذرا سمجھ لینی چاہیے۔ تو استجیبوا لربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب خلاصہ کلام کے طور پہ سورت ختم ہونے والی ہے اور چند آیات باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مضمون کو اکٹھا کر کے ایک جامع نصیحت ہمیں فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کو جواب دو، بات مان لو اپنے رب کی۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ وہ دن آ جائے کہ اللہ کی طرف سے وہ ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ لا مرد لہ من اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ کی طرف سے ٹلنے والا وہ دن نہیں ہوگا۔ لا مرد لہ من اللہ وما لکم من ملجأ یومئذ، اور تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی یومئذ اس دن۔ وما لکم من نکیر، اور وما لکم من نکیر، تم انکار بھی نہیں کر سکو گے، یعنی اپنے گناہوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اگر کر بھی دو تو تمہارے اعضاء تم پر شہادت دیں گے۔ بہرحال یہ آیت جو ہے بڑی مرکزی آیت ہے، تقریباً خلاصہ ہے اس صورت کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، صورتحال کا کوئی علاج ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے واقعات جو ہیں اچھے طرح کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہم ظالم ہیں یا ظالمانہ روش ہم نے اپنا لی ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس سے نجات کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک سکرات الموت نہیں آتی، نزع کا وقت نہیں آتا، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ یعنی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جو میرے بندے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ مایوس مت ہو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یکدم معاف کرنے والا ہے۔ الا من تاب و آمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جو پلٹ آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، تو اس کے جو باقی اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ مطلب 5000 گناہ کیے ہیں تو 5000 نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کے اس کی جگہ 5000 نیکیاں لکھ دے گا اس کے نامہ اعمال میں۔ بہرحال راستہ ہے سامنے کرام، اصلاح کا راستہ ہے، نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یکدم معاف کرنے والا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ کہ آپ پشیمان ہوں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں اور ادھر کوئی رہنما اپنے لیے متعین کر لیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، جو آپ کو رہنمائی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں۔ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو مرشد کا نام دیتے ہیں، پیر کا نام دیتے ہیں، اس کا یعنی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے سے واقف ہوتا ہے، وہ آپ کو محض رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ دیگر بھی فوائد ہیں لیکن یہ ہے کہ مین جو ہے رہنمائی ہے۔ تو استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں لوٹا سکتا اور اللہ تعالیٰ لوٹائے گا نہیں۔ اور وہاں ما لکم من ملجأ، جائے پناہ نہیں ہے اس دن، یعنی کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، نمبر 1۔ پھر کوئی ایسا کونا کھدرا نہیں ہے وہاں، زمین جو ہے سپاٹ ہوگی، بالکل سپاٹ ہوگی، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ تو ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے عرش کے تلے سائے میں اگر آنا ہے تو استجیبوا لربکم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بات مان لو۔ تو رب کی بات کیا ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ کے سامنے سر جھکا دو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، او کما قال کہ وَأَنِيبُوا یعنی تائب ہو جاؤ، رجوع کر لو، انابت، رجوع کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنا سر جھکا دو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور کہہ دو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو بات مان لو اللہ تعالیٰ کی، اور اس دن اگر یعنی تم نے توبہ نہ کی تو اس دن کوئی پناہ کا در نہیں ہوگا، آپ کہیں پناہ نہیں لے سکو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، اور تمہارے لیے انکار بھی نہیں بن پڑے گا، کیونکہ ساری تصویری شہادتیں، قولی شہادتیں تمہارے خلاف جو ہیں وہ جمع ہوں گی۔ رسول بھی گواہی دیں گے، آپ کے اپنے وقت کے علماء حق بھی آپ کی گواہی دیں گے کہ بھئی ہم نے اللہ کا پیغام اس بندے تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس دن سے تمہیں یعنی تم انکار بھی، اتنی شہادتیں جمع ہو جائیں گی تمہارے خلاف کہ تم اس سے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ یہاں تو آپ جرم کر لیتے ہیں، شہادت نہیں ہوتی، آپ چھوٹ جاتے ہیں۔ وہاں تو آپ کی اپنی جلد، آپ کی اپنی آنکھیں، اپنے کان، آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں، یہ سب آپ پہ اوپر گواہی دیں گے۔ اور پھر جو ہے وقت کے جو شہداء ہیں، گواہ ہیں اپنے وقت کے، جو امام وقت ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، اور پھر رسول گواہی دیں گے، اور پھر یہ سب وہ زمین آپ پہ گواہی دے گی جہاں آپ نے گناہ کیے ہیں، جو بھی یہ ساری گواہیاں جمع ہو جائیں گی۔ مَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ۔ اچھا، اب خلاصہ کلام کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ آپ کی بات سے منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھجوایا کہ آپ ان کو زبردستی مسلمان بنا لیں. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان پہ کوئی نعمت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، تو یہ فرحہ اتراتا ہے، پھر خوش ہو جاتا ہے، اتراتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے اپنے کرتوت کے، فإن الانسان کفور، تو بے شک انسان جو ہے وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، اور ابھی جو ہے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. ترجمہ سنا دیں. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو ان کی مدد کریں اللہ کے سوا. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا نجات کا. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، جواب دو اپنے رب کو اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جو اللہ کے سوا جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہے تمہارے لیے، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن. وما لکم من نکیر، اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. They will have no allies to support them against God. Whomever God leaves astray has no way out. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Respond to your Lord before there comes from God a day that cannot be turned back. You will have no refuge on that day, and no possibility of denial. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.